السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو لفظ ہے وہ اس کو ہم اسم موصول کہتے ہیں۔ تو اردو کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو کہ سچا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتے ہیں۔ وہ جو سب محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرتے ہیں یا ان پہ اپنی رحمت کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو انعام دیتے ہیں۔ تو اس میں جو لفظ ہم استعمال کریں وہ جو اب وہ جو ہے وہ جو ایک بھی ہو سکتا ہے، وہ جو دو بھی ہو سکتے ہیں، وہ جو ہیں وہ سب بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک عورت بھی ہو سکتی ہے، دو عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ جو دو عورتیں اسکول جا رہی ہیں، یا وہ جو سب عورتیں کھانا پکا رہی ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہم جو استعمال کرتے ہیں اس کو ہم اسم موصول کرتے ہیں۔ یہ کرتا کیا ہے کہ فکرے کے ایک حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، تو اس لیے یہ موصول، اس کو ہم اسم موصول کہتے ہیں کیونکہ یہ جوڑتا ہے۔ اور ہم ان کے بارے میں پھر بعد میں کوئی اور بات کرتے ہیں کہ وہ جو دو عورتیں، وہ جو دو مرد، وہ جو سب مرد، تو ان کو ہم اسماء موصول کہتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے جو اسم پڑھے ہیں اس میں ہم نے اسم اشارہ پڑھے ہیں اور ہم نے اسم علم پڑھے ہیں۔ اس کو میں نے نام نہیں دیا تھا، میں نے یہ بتایا تھا جو ہر کسی بھی انسان کا جو نام ہوتا ہے وہ پراپر نام جو ہوتا ہے، کسی جیسے خالد ہے، احمد ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے، یہ سارے نام جو ہیں ان کو اسماء علم کہتے ہیں۔ اور کچھ جو اسماء ہوتے ہیں وہ عام نام ہوتے ہیں، جیسے کوئی شخص، کوئی مرد، کوئی انسان، کوئی جانور۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ عام نام ہے۔ کوئی درخت، ایسا درخت، تو ان کو ہم کہتے ہیں عام نام۔ کچھ خاص نام ہوتے ہیں، کچھ ہم کہتے ہیں کہ جو اسم ہوتے ہیں ان کو ضمیر کہتے ہیں، جو اسم کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں، اور ہم اس کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ، تو وہ ہیں اسماء ضمیر۔ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں ان کو کہتے ہیں اسماء موصولہ۔ تو یہ کسی نام کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں وہ ایک حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اور ان میں اگرچہ اسماء موصولہ کے اندر تین جو ہیں وہ عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ما استعمال ہوتا ہے، ایک من استعمال ہوتا ہے۔ ما جو ہے اس کے مختلف استعمال ہیں۔ یہ سوال کرنے کے اس کے تین مطلب ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں بھی، اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے، اور اس طرح سے جو بھی اس کا مطلب ہے۔ تو اس کے تین مطلب ہیں۔ اور من جو ہے اس کا بھی مطلب ہوتا ہے کون بھی، اس کا مطلب ہوتا ہے، اور اس کا مطلب جو بھی ہوتا ہے۔ تو ان کو ہم بعد میں کسی وقت ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ آج جو لفظ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الذی۔ تو اسی طرح سے ہم بنا لیتے ہیں کہ آپ مذکر کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں اور مؤنث کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کی واحد کیا ہوگی، اس کا تثنیہ کیا ہوگا، یعنی تثنیہ کا مطلب ہوتا ہے دو، اور اس کی جمع کیا ہوگی۔ ایک اور جو چیز ہم اسماء کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اس کی رفع کی حالت کیا ہے، اس کی نصب کی حالت کون سی ہے، اور اس کی جر کی حالت کون سی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، ہم سب سے پہلے جو ہم مذکر کے لیے جو واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے الذی۔ الذی، اور اس کا جو جمع ہوگا، واحد ہوگا، جو اس کا تثنیہ ہوگا وہ ہوگا اللذانی۔ اللذانی، اور اس کی جو جمع ہے وہ الذین۔ تو اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ وہ جو واحد مذکر ہے، وہ جو دو آدمی ہیں، وہ جو سب لوگ ہیں۔ ان کا ترجمہ ہوگا وہ جو ایک آدمی ہے، وہ جو دونوں آدمی ہیں، اور وہ جو سب آدمی ہیں۔ اور مؤنث کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اللاتی، اللاتی، اللتانی، اور اللاتی۔ اس کے اوپر کھڑی زبر آ جاتی ہے، اللاتی۔ تو اللاتی کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو ایک عورت ہے، اللتانی وہ جو دو عورتیں ہیں، اور اللاتی وہ جو سب عورتیں ہیں۔ اب یہ ساری رفع کی حالتیں ہیں۔
تو اس کا مطلب ہے اس کی نصب اور جر کی حالتیں بھی ہونی چاہیے. تو ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اللاتی جو ہے یہ نصب الذی اللاتی الذین اللاتی یہ سارے کے سارے نصب جار اور رفع کی حالت میں ایک جیسے ہی ہیں. صرف فرق کیا ہے کہ جو اللذانی ہیں یہ بن جاتا ہے اللذینی اللذینی اللذینی. تو اللذین اور الذین میں بہت تھوڑا سا فرق ہے. اللذینی اللذان کا رفع جو نصب یا جر ہے یہ نصب یا جر ہے اور اللذی اللذانی اللذین یہ رفع کی حالتیں ہیں. اسی طرح سے اللاتی اللاتانی اللاتی اس میں جو اللاتین ہے اس کی صرف اللاتین ہوتا ہے اللاتینی. ان کی جو نصب اور جر کی حالتیں ہیں وہ دونوں اللاتین اللاتینی. بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے. الذی اللذانی اللذین اللاتی اللاتانی اللاتی. اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو لفظ ہے الذی ایک ایسا وہ مرد وہ جو مرد ہے وہ جو دو مرد ہیں وہ جو سب مرد ہیں وہ جو ایک عورت وہ جو دو عورتیں وہ سب عورتیں. تو یہ بہت آسان کو یاد رکھنا. تو اگلا جو لفظ ہے انشاءاللہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا استعمال کیسے ہوا ہے. اس کو یاد کرنا ہوگا آپ نے کہ اس کا مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع اور ان کی جو ہے نصب اور جر کی حالتیں کون کون سی ہیں. بہت آسانی سے وجہ سے ہے کہ اس میں صرف جو تثنیہ ہے اس کا مرد اور عورت کے لیے نصب اور جر مختلف ہیں. ادروائز سب کے جو رفع اس کا نصب اس کا جر ایک ہی چیز ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کیسے جب فکرے میں استعمال ہو رہا ہوگا تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ رفع کی حالت میں ہے یا نصب اور جر کی حالت میں ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.